الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوان تاریخ شاذلیہ میں آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو شخص جس نیت سے اس محفل میں شامل ہوا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ دیوان تاریخ شاذلیہ ہمارے میاں حضور ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے پیر بھائی کو دیکھا اور جس نے اپنے پیر بھائی کی عزت کی، اس نے اپنے پیر کی عزت کی، اور جس نے اپنے پیر بھائی کو دیکھا اس نے اپنے پیر کو دیکھا۔ اور دیوان تاریخ شاذلیہ میں ہمارے مرشد کی جو تعلیمات ہیں، ہمارے مرشد کا جو طریقہ کار ہے، اس کا کچھ طریقہ کار میں آپ تمام لوگوں کی انشاءاللہ نظر کروں گا، اور پھر ہم چاہیں گے کہ اس محفل کو تھوڑا سا مختصر کریں، کیونکہ لوگ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں اور صبح سے آئے ہوئے ہیں، اور جو شخص یہاں اس محفل میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آیا ہے، کوئی مرشد کی محبت میں آیا ہے، کوئی مرشد کی اولاد کی محبت میں آیا ہے، تو کوئی اپنے مقاصد کے لیے آیا ہے، کوئی اپنے مسائل کے لیے آیا ہے، اور کوئی اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے آیا ہے، کوئی اولاد کے لیے آیا ہے، کوئی بیماری کے لیے آیا ہے، کوئی پریشانی کے لیے آیا ہے۔ کیوں نہ میں آپ لوگوں کو ایک مختصر اور جامع ایک ایسا عمل تعلیم کر دوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، کیونکہ ہم ایک ایسا عمل کریں کہ جس سے ہمیں یہ تمام چیزیں حاصل ہو جائیں جس کا ذکر میں نے بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو شخص استغفار پڑھتا ہے میں اس کی محتاجگی کو دور کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ استغفار کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہم اس کو پابندی کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، کہ اگر کسی شخص کو یہ حاجت ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کو 20 سال 25 سال گزر گئے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کی کثرت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو شخص استغفار کرے گا ہم اسے بیٹے عطا کریں گے۔ اور جو شخص دنیاوی معاملات میں پریشان ہے، اپنے حالات کے معاملات میں پریشان ہے، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا کسی جادو کی وجہ سے پریشان ہے، یا کسی آسیب کی وجہ سے پریشان ہے، یا کسی کے نظر بد کی وجہ سے پریشان ہے، حاسدین کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، کیونکہ استغفار کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جو رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ تم رب کے حضور توبہ کرو، اور وہ تمہیں باقاعدہ طور پہ توبہ کا حکم دیتا ہے۔ تم چاہے کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تم چاہے کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو، جب تم اپنے رب کے حضور استغفار پڑھتے ہو تو تم ایک لمحے میں مومنین کی صف میں آگے کھڑے ہو جاتے ہو، کہ وہ مومنین کے جو بسط گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے۔ کہ استغفار کی کتنی بڑی شان ہے کہ جب ہم استغفار کی کثرت کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں خود ہوتا ہے۔ کہ سب سے بڑا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم استغفار کی کثرت کرتے ہیں تو ہمارے دل پہ جو لگا داغ گناہوں کی وجہ سے سیاہ بڑھتا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہم پہ جادو کر دیا، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہم کو نقصان پہنچا دیا، جبکہ کچھ معاملات، کچھ وجوہات ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل میں آپ کو آج تعلیم کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو آپ سے دور کرے گا۔ اگر کسی کے نقصان پہنچانے کی وجہ سے بھی ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آپ سے دور کر دے گا۔ اب استغفار یہ تو ہم لوگوں کے لیے ہے۔ اب ہم ان کی بات کرتے ہیں
کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ اب وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں، جو پارسا لوگ ہیں، جب وہ استغفار پڑھتے ہیں تو ان کا کیا مقصد ہوتا ہے پڑھنے کا؟ دیکھیں، استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اگر تم چاہو کہ تمہاری یہ نعمتیں برقرار رہیں، تمہاری یہ نعمت کو میں تمہیں استقامت ملے، اور تمہارے کو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا حصہ تمہاری اولادوں کو ملے، تو تم استغفار کو لازم کر لو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اچھا گھر دیا ہے دنیاوی اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کوئی مقام و مرتبہ دیا ہے، اب تم یہ چاہتے ہو کہ جو میرے رب نے مجھ پر نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں میری اولادوں کو بھی ملے، چاہے میری اولادیں جیسی چاہے ہوں۔ تو جو شخص استغفار پڑھتا ہے تو اس کے استغفار پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولادوں کو وہ نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اب اولاد نے تو کچھ نہیں کیا نا، لیکن اس کا باپ استغفار کثرت سے پڑھتا تھا، تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولادوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ چاہیں کہ استغفار کو لازم کر لیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر نعمت سلامت رہے، آپ کی روحانیت سلامت رہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم چلہ کرتے ہیں تو ہم نے ساری زندگی چلہ کیا لیکن ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، ہم نے 20 سال ریاضت کری ہمیں کچھ نہیں ملا، ہم نے اتنے سال عبادت کی ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ اپنا عمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کریں، اور پھر جب آپ کا عمل پورا ہوگا پھر آپ اس کی روحانیت دیکھیے گا کہ کیسی ہوتی ہے اس کی روحانیت۔ یعنی کہ ہر نعمت کو قائم کرنے کے لیے استغفار یہ سمجھ لیں ایسا ہے کہ جیسے کسی تالے کی کنجی، اور استغفار بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ جس طرح چاہو کر سکتے ہو۔ ہمارے سلسلے کے اندر، سلسلہ تاریخ شاذلیہ کے اندر سب سے بہترین اور مختصر جو استغفار ہے وہ ہے وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ، وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ۔ اس کو آپ اپنے چاہے ویٹ میں رکھیں، جب اپنے کاموں میں مشغول ہوں آپ بھول جائیں، بھول گئے آپ اپنے کاموں میں لگ گئے، لیکن جب آپ کو یاد آیا آپ نے 3 دفعہ پڑھ لیا، آپ نے کثرت کر لی، پھر آپ بھول گئے، پھر آپ کو یاد آیا پھر آپ نے پڑھ لیا۔ تو ایسا پڑھ لینے سے انسان جتنے وقت اپنا وہ پہر گزارتا ہے، وہ لمحہ گزارتا ہے، تو اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا وہ لمحہ تمام عبادتوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم اب اپنے آفس کا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ہم اپنے دنیاوی معاملات کر رہے ہیں، اور لیکن اگر ہم اس میں جب ہمیں یاد آ جاتا ہے ہم استغفار کی کثرت کر لیتے ہیں تو وہ ہمارا ہر لمحہ، ہر دن، ہر وقت ہمارا وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہمارا ہر لمحہ، ہر وقت وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو عبادت کئی طرح سے کی جا سکتی ہے۔ عبادت نماز کی صورت میں ہوتی ہے، عبادت روزے کی صورت میں ہوتی ہے، عبادت جب انسان کثرت کرتا ہے استغفار کی تو اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، ہر چیز عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک شاعر کا ایک ہے، وہ قول فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں۔ یعنی کہ تسبیحیں تو سب پڑھتے ہیں، ہر شخص تسبیح پڑھ رہا ہے، لیکن اسے اس کا ادراک نہیں ہے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، وہ کر کیا رہا ہے۔ محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ جس دن ہمیں ہوش آ جاتا ہے اس دن ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ہمارے عبادت ہو جاتی ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے یہی چاہوں گا کہ یہی دیوان شاذلیہ کا آج کا عمل خاص ہے، اور ہمارے سلسلے کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیں۔
چاہے ایک تسبیح کیوں نہ پڑھ لیں، چاہے کم سے کم 70 مرتبہ کیوں نہ پڑھ لیں، یا جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اتنا آسانی کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو جو شخص جس مسائل میں گرفتار ہے، اگر وہ اس حالت میں بیمار ہے کہ اسے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا گیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف استغفار پڑھے، کوئی وظیفہ نہ پڑھے، کوئی وظائف نہ پڑھے، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو رب نے خود تمہیں تعلیم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتا ہے، تفصیل سے فرماتا ہے اس کے بارے میں، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی معاملات میں ہو، وضو ہو، بے وضو ہو، جو بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، آپ استغفار۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو چکی ہے، تو آپ زبان تالو سے لگا کے استغفار کر لیں۔ اب انسان بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، اب بیماری کی حالت میں انسان پاک بھی ہوتا ہے اور ناپاک بھی ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اس کو چاہیے کہ اگر اس کے اوپر، کسی پیشنٹ کے اوپر، کسی مریض کے اوپر وہ ایسی حالت میں ہو کہ پاکی رکھنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو پھر وہ زبان تالو سے لگا کے استغفار کی کثرت کرے، تو استغفار کی کثرت سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ اسے پاک کر دے گا۔